بچوں کی تربیت کی اگر بات کی جائے تو بچوں کی تربیت کے ہم 3 سٹیپ بنا لیتے ہیں۔ فرسٹ یہ کر لیتے ہیں کہ بچوں کو پہلے 7 سال جو ہے بچوں کو گود میں بٹھا لیا جائے، اور پھر اگلے 7 سال جو ہیں ان کو بچوں کو غلام بنا دیا جائے، اور پھر نیکسٹ جو 7 سال آئیں گے ان کو پھر یوں کیا جائے کہ دوست بنا لیا جائے۔ اب آپ پوچھیں گے، سوال پیدا ہوگا کہ بچوں کو گود میں کیسے، اور پھر غلام کیسے، اور پھر دوست کیسے؟ معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت نوجوان نسل یا بچوں کی تربیت کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے۔ میرا تو اس سے ہٹ کے ایک opinion ہے، ایک اپنا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی بجائے موجودہ معاشرے میں والدین کی تربیت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آج میں بتاتا ہوں کہ جو 7 سال بچوں کو گود میں بٹھا دیے، مطلب بچوں کو پیار محبت سے انہیں ساری چیزیں سکھائی جائیں، کیونکہ بچہ ماں یا والدین کی گود سے ہی سیکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ پہلی جو مفہوم ہے کہ پہلی یونیورسٹی جو ہے، پہلی درسگاہ جو ہے وہ والدین کی گود ہے، وہ گھر ہے۔ تو وہاں سے اس کو اچھا سکھایا جائے اور اچھا پڑھایا جائے، اور یہ چلانا، لڑائی جھگڑے، فساد، چغلی، غیبت، اور پھر بچوں کے سامنے بیٹھ کے میرے پڑوس میں، میرے محلے میں میرے رشتہ دار وہ ہمارے دشمن ہیں، اس طرح کی باتیں، منفی اثرات بچوں کے ذہن میں پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلے 7 سال بچوں کو خوب لاڈ پیار سے پڑھائیں، انہیں ڈانٹے نہ۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو تھوپا جاتا ہے ان کے اوپر سارا کچھ، اور جو ہم کہتے ہیں آپ نے وہی کرنا ہے۔ 7 سال تک بچوں کو کچھ بھی نہیں کہنا، یہ اسلام کا بھی یہی حکم ہے۔ اب نماز کا حکم، یہ باقی معاملات جو ہیں وہ 7 سال کے بعد کا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھ گئے تو نماز میں، رکوع میں، سجدے میں تو لمبا کر دیا تاکہ یہ کھیل کود کے خود اترے۔ تو لہٰذا یہ 7 سال تک بچوں کے ساتھ کیا ہے جی، یہ جب آج معاشرے میں دیکھا جاتا ہے تو مار پیٹ ہوتی ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، سکول بھیجا جاتا ہے، وہاں پہ بھی 6 سال تک، 5 سال تک ان کو سکول بھی نہیں بھیجنا چاہیے، کسی بھی درسگاہ میں نہیں بھیجیں، بلکہ ان کی درسگاہ جو موجود ہے، جو رب نے انہیں دی ہے، تو اس درسگاہ میں انہیں سکھائیں اور پڑھائیں۔ اور اس کے بعد 7 سال پھر غلام بنانا ہے۔ وہ یہ کہ اسلام حکم دیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں 7 سال کے بعد انہیں آپ نماز پڑھنے کا سکھائیں، حکم دیں، اور پھر انہیں مار پیٹ کریں، پھر انہیں ڈانٹیں ڈرائیں۔ مطلب یہ کہ اب 7 سال کے بعد ہم نے 7 سال جو ہے نا یہاں پہ وہاں پہ ہم نے ان کو اچھی صحبت دینی ہے، اور پھر ان کو وہ اس چیز پہ تو قادر ہوتے نہیں ہیں کہ وہ خود سے کوئی فیصلہ کر پائیں۔ لہٰذا ہم نے ان کی فیصلہ سازی کے لیے فیصلے ہم نے کرنے، اور ان کو بتانا کہ بیٹا آپ نے یہ کام اس طرح کرنا ہو، اور یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ ایسے ہے اور یہ ایسے ہے۔ تو 7 سال اس طرح گزر گئے، گویا کہ وہ 7 سال آپ کی مرضی کے، آپ سی منشا کے مطابق آپ ان کو ٹرینڈ کریں۔ اور پھر آگے ہے 7 سال جو آپ دوست بنا کے رکھیں گے۔ اگر آپ دوست بنا کے نہیں رکھتے، آپ دیکھیں جو بچوں کو وقت آپ اپنا نہیں دیتے، تو بچہ سب کچھ سیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، معاشرے سے دیکھتا ہے۔ آپ سے نہیں سیکھے گا، آپ سے نہیں لے گا، معاشرے سے لے گا۔ وہ پھر بیڈ ہے یا جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، معاشرے کے افراد جس طرح بھی اسے میسر آئے، اس نے دوست احباب اپنا بنا لیے، تو وہ پھر ان سے ہی سیکھے گا۔ تو جب جس طرح کی محفل میں وہ بیٹھے گا، پھر وہ اس طرح کے لوگوں سے سیکھے گا، تو پھر کل کے لیے پریشانی اور مسئلہ بنے گا۔ تو لہٰذا پھر یہ ہے کہ 7 سال کے بعد ان کو دوست بنا لیا جائے، اور ان کو ٹائم دیا جائے، وقت پہلے سے دیا جائے، تاکہ وہ آپ سے کوئی بات شیئر کر سکیں، ان کے مائنڈ میں جو بات چل رہی ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہوں، وہ آپ کی ہر بات آپ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ جب آپ ہر بات آپ سے والدین سے شیئر کریں گے اولاد، تو اس وقت والدین یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، جو برا ہے اسے روکیں گے، اور جو اچھا ہے اسے کرنے کی تلقین کریں گے، بتائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو زدوکوب کر کے رکھا، اور وہ اس عمر میں بھی آپ سے بات شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ کل رسوائی اور ذلت کا سبب پھر بنتا ہے، کیونکہ وہ والدین سے کہنے سے تو قاصر ہوتے ہیں، ان سے خوف کے مارے، ڈر کے مارے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب بچوں کی حدود کا تعین کس نے کرنا ہے؟ یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کی حدود کیا ہوں، حدود کیا ہوں، بچوں کو وقت کے کہاں پہ گزرے، کیسے ان کے دوست ہوں۔ تو یہ حدود یہ ضروری ہے بچوں کے لیے کہ ان کی حدود کا تعین کی جائے، کہ بچوں کا حد کیا ہو، بچوں کا آخر کس حد تک ہوں۔ اور پھر بعض دفعہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں کا بچہ بڑا اچھا ہے جی، فلاں ایسا، ایسے ہی ہم بچے کی تعریف نہیں کر رہے، ہم ان کے والدین کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر بچہ والدین کا عکس ہے، اور جو والدین اسے سکھاتے ہیں، جو گھر میں ہوتا ہے، وہی جا کے وہ کل کرتے ہیں، فلاں کا بچہ اچھا، فلاں کا فلاں کے والدین اچھے ہیں، انہوں نے اس بچے کو اچھی تربیت دی۔ ہمارا بچہ ہمارے معاشرے کے اندر
वो बदतमीज़ी कर रहा होता है, हम कहते हैं बड़ा शरारती है। जब उसकी उम्र पहुँचती है तो वो वाक़ई बदतमीज़ होता है और फिर कहते हैं नहीं ये तो बदतमीज़ है। जब उसकी उम्र होती है समझाने की बेटा ये बुरा है, ये अच्छा है, हम बच्चों को सलाम करना सिखाएँ, हम बच्चों को अच्छा-बुरा सिखाएँ। अब वो चाचू को, किसी को, खाला को उठा के कुछ मार रहा होता है, हम कहते हैं देखा कितना शरारती है। भाई शरारती नहीं है, बदतमीज़ होता जा रहा है, आप उसे रोकें, मना करें। डाँटे ना बड़े प्यार-मोहब्बत से उसको बताएँ बेटा ऐसा नहीं करते होते। तो लिहाज़ा ये माशरे के अंदर ये ज़रूरी है। और फिर बच्चा है, औलाद है आपकी, वो कोई प्रोजेक्ट थोड़ी है मुक़्सद से वक़्त के लिए आपने गवर्नमेंट ने दिया और फिर फ़ौर उसको हमने पाए तकमील तक पहुँचाना है और जैसे-तैसे हमने कर कर गुज़रना है। नहीं, बच्चे हैं आपके आखिर और वो उनको वो प्रोजेक्ट के तौर पर उनको ट्रीट न किया करें, बच्चों को अच्छी तरबियत किया करें, बच्चों को अच्छा बताया करें, बच्चों को हर लिहाज़ से आप बच्चों का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो यकीन करिए माशरा हमारा क्यों बिगड़ा हुआ पड़ा हुआ है। क्योंकि वालिदैन ने मौजूदा वक़्त के अंदर वालिदैन ने जो पुराने वक़्तों में वालिदैन बड़ी मशक्कत करते थे उनको उनको पालने, उनकी तरजीह वही एक हुआ करती थी। आज क्या है कि बेटा जो भी कर रहा है वो अपने मोबाइल पे लगा है, वालिदैन अपने मोबाइल पे लगे हैं, घर के बड़े अफ़राद अपनी मोबाइल पे लगे हैं, तो उनको तरबियत करने वाला कोई नहीं है। अब उनका दोस्त जो है मौजूदा वक़्त के अंदर एक वो मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर हर तरह का मवाद मिलता है। अब उसे किसने बताना है? तो वालिदैन टाइम निकाला करें घरों में जाके बिलख़ुसूस वालिदैन जो हैं वो टाइम अपना निकाला करें, मोबाइल को छोड़ दें, तर्क कर दिया करें, 1 घंटा 2 घंटे अपने वालिदैन बच्चों को दिया करें। तो लिहाज़ा बच्चों की ताकि अच्छी परवरिश हो। देखें एक शेख सादी एक दुकान पे गए, हमाम पे गए तो वहाँ पे उन्होंने मट्टी उठाई और मट्टी से बड़ी खुशबू आ रही थी और बहुत सुकून आ रहा था। तो मट्टी से पूछा, "मैं है तो तू मट्टी लेकिन तुझे खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है, तो ये कहाँ से की मट्टी है और ये खुशबू कैसी है?" तो मट्टी ने जवाब दिया, "ये समझाने के लिए एक नसीहत है।" तो मट्टी ने जवाब दिया, कहने लगे कि, "हूँ तो मैं मट्टी, अपनी औकात तो मैं नहीं भूलती, लेकिन मेरा पाला जो है ना, मेरी दोस्ती जो है ना गुलाब के फूल के साथ थी, तो लिहाज़ा गुलाब के फूल के उस असर की जो खुशबू है ना, वो मेरे अंदर से नहीं जा रही। अब मैंने जो वक़्त गुज़ारा है, वो गुलाब के फूल के साथ गुज़ारा है। तो लिहाज़ा जी गुलाब जब जब हमारे बच्चों की बैठक अच्छी होगी ना और जब हम उनको अच्छा समझाएँगे, अच्छा पढ़ाएँगे, अच्छा सिखाएँगे, तो यकीन करें कल दुनिया उनकी तारीफ़ें करने पर मजबूर हो जाएगी। वगरना माशरा जिस तरफ जा रहा है और ये हम खुद उसको उसको लेके जा रहे हैं, हम उस माशरे के साथ माशरे को ख़राब करने में हमारा किरदार है। आइए हम अपने किरदार को चेंज करिए, हम अपने औलादों को, अपने छोटे बहन-भाइयों को, अपने माशरे के अपने स्टूडेंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने जो जो भी हमसे मुतल्लिका लोग हैं, उनको ये पैगाम दें, ये मैसेज दें कि आइए हमने इस माशरे को चेंज करना है, ये माशरा हमसे है। आइए हम इसको थोड़ा-सा चेंज करें, हमने अपनी आने वाली नस्लों को थोड़ा-सा अच्छा रुख भी दिखाएँ कि ताकि उनको पता चले कि माशरे में ज़िंदगी गुज़ारने के लिए जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। कि अल्लाह ताला अमल करने को